مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج کا ایک دن پھر ہماری زندگی میں دے دیا کہ ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیں، کیونکہ ہمارا خداوند چاہتا ہے کہ ہر بات میں ہم اپنے خداوند کا شکر ادا کریں. اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہم اپنے خداوند کا شکر ادا کریں اور اس کے نام کی تمجید کریں. اور کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، وہ قدرت کا بانی، اس کائنات کو بنانے والا ہے، اور اس نے بڑے پیار سے مجھے اور آپ کو، پوری انسانیت کو خدا نے اپنے ہاتھ سے خلق کیا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے نام کی تمجید کریں، اس کے نام کی ستائش کریں. I welcome to all of you in this devotion, is in live devotion, and you people are very lucky because you are part of this devotion and you are listening the word of God, and you will be share the word of God with each other, and that is our duty, to share, listen and share the word of God with each other, because it's God has given our duty. We have to share the word of God with each other. So this morning God has given me the word, and I will share with you, and you will be share this word of God with the other peoples. So I welcome to you in this live devotion, and I also welcome all the friends, those who are not belong to Pakistan, they are belong to other countries, but we are one in our Lord Jesus Christ. So we shall start our devotion in the name of our Lord Jesus Christ. So let's pray. پیار سے بھرے ہوئے سچے زندہ خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع ناصری کے نام سے باپ، میں تیرے سامنے آتا ہوں اور سر جھکا کر کھڑا ہوا ہوں، اور تو جھکے ہوئے سروں کو پسند کرتا ہے. میرا آج پھر جھک جانا تیرے حضور میں باخور کی مانند ہو. خداوند آج کا جو کلام ہے جو تو نے میرے منہ میں ڈالا ہے، اسے خداوند بولنے میں تو میرا مددگار ہونا، وہ وکیبلری دینا، الفاظوں کی ترتیب دینا، اور میسج کا ایک پیٹرن مجھے دینا. جتنے لوگ مجھے لائیو سن رہے ہیں ان کا اور میرا فریکوینسیز لیول ایک ہو جائے، اور جو بعد میں بھی سنتے ہیں ان کے ساتھ بھی خداوند فریکوینسیز لیول ایک ہو، اور ہم گھٹیں اور تیرا بیٹا ہمارا خداوند یسوع ناصری ہماری زندگیوں سے خداوند بہت زیادہ کام لے اور بڑھتا جائے. خداوند تو میرا منہ بننا، میری زبان بننا، میرے ہونٹ بننا، اور میرے جسم کی پوری طاقت بننا. جیسے تیرا بندہ پال کہتا ہے کہ جو مجھے قوت بخشتا ہے اس میں رہ کے سب کچھ کر سکتا ہوں. میں بھی اپنے زندہ خداوند میں رہ کے سب کچھ کر سکتا ہوں. آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث مسرت ہو، یسوع مسیح کے نام سے آمین. تھینک یو. مے گاڈ بلیس یو. اور آج کی جو ہماری ڈیووشن ہے، اور an important message, sermon topic, today's sermon topic, an important message from God, and I have chosen the reference from the Holy Scripture, that is John 3:16, and John 3:16 is also my Facebook page. So God has given me the idea, and He has imparted the words John 3:16 in my mind, that I have to share, going to share the word of God with you people, or an important message from God. John 3:16 عنوان خدا کی طرف سے ایک اہم پیغام. یوحنا 3:16 خدا کی طرف سے ایک اہم پیغام ہمیں ملا ہے، جو خدا نے دنیا تک اپنا پیغام پہنچایا. اور میں first I will read in English and then I will read in Urdu. So first, if you have the Bible, you can open your Bible and you will be see John 3:16. It is a very famous verse in the word of the God Almighty and the New Testament. So you can open the Bible and you will be see John 3:16. It is written over there, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Praise the Lord. Amen. Or now I will read in Urdu. So
you have to see your open your Bible in your Urdu. आप अपने कलाम मुकद्दस को उर्दू का आपके जो पास है आप उसको खोलें और कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से बुजुर्ग यूहन्ना की मार्फत लिखा गया खुदावंद का अंजीली बयान और उसके तीसरे बाब की हम 16वीं आयत को देखते हैं क्योंकि खुदावंद के जिंदा कलाम में बहुत ही खूबसूरत ये वर्स है. इट्स माय फेवरेट वर्स और सारा कलाम ही मेरा फेवरेट है, आपका भी है, लेकिन जो एकदम आपके मुंह से वर्स निकलती है वो खुदावंद के जिंदा कलाम में से यूहन्ना 3:16 है. दुनिया में मेरा ईमान है, आप किसी भी लैंग्वेज में जाके कहें तो हर कोई यही कहेगा जो मैं पढ़ने लगा हूं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. प्रेज हालेलुया. खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो. अभी हमने कलाम मुकद्दस में से देखा कि बुजुर्ग यूहन्ना की मार्फत लिखा गया खुदा का अंजीली बयान और उसमें हमने आज देखा है कि खुदावंद ने हमें एक पैगाम दिया है अपने बेटे के जरिया से. बेटे ने आके जमीनी जिंदगी जो सफर है जब आगाज किया तो खुदावंद यीशु नासरी ने ये बातें लोगों पर अपने शागिर्दों पर अया की और वो आयत है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. तो आज मेरे और आपके लिए an important message from God Almighty in the form of John 3:16 अनवान खुदा की तरफ से एक अहम पैगाम है. यूहन्ना 3:16 और कुछ हेडिंग्स मैंने दी, उनके रेफरेंसेस मैंने लिखे हुए हैं. I have written a few headings and opposite I have written the references. Maybe I will read all the references from the Holy Scripture according to the time. हो सकता है कि मैं सारे जो हैं वो हवाला जात ना पढ़ूं लेकिन चंद पढ़ूं और टाइम के मुताबिक हम पढ़ेंगे भी, क्योंकि हमने ये बात आज अपने ज़हन में बिठा लेनी है और वो बात तब तक साबित नहीं होती जब तक हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से हवाला जात रेफरेंसेस ना देखे तब तक किसी को पता नहीं चलता, कोई यकीन नहीं करता. लेकिन खुदावंद का जिंदा कलाम खुद मुंह से बोलता है. तो पहली हेडिंग है God has a message for you about love. God has a message for you, for me about love. खुदा ने मेरे और आपके लिए एक मोहब्बत भरा पैगाम दिया है. खुदा का आपके लिए और मेरे लिए मोहब्बत भरा एक पैगाम है. खुदा ने एक मैसेज दिया है अपने बेटे के जरिया से और उसके लिए मैं रेफरेंस देखूंगा Jeremiah chapter 31 verse 3 and 1 John chapter 4 verse 19. और इसमें हम देखते हैं कि यर्मिया नबी की मार्फत लिखा गया खुदावंद का जिंदा कलाम और उसके 31वें बाब की तीसरी आयत को देखें तो वहां पर हमें मिलता है खुदावंद कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे अब्दी मोहब्बत रखी इसलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई. ये खास खुदा की मोहब्बत है. और अगर हम देखें तो जॉन 3:16 है और पैदाइश उसके तीसरे बाब की 15वीं आयत में देखें तो वहां पर भी खुदा ने वाज़ेह तौर पर इब्लीस को वो पैगाम दे दिया था कि मैं औरत की नस्ल और तेरी नस्ल के दरमियान में अदावत डालूंगा. और उसने वहां पर पैगाम दे दिया था कि मैं अपने बेटे को दुनिया में भेजूंगा. और जो अभी मैंने हवाला पढ़ा है यर्मिया उसका 31 बाप और उसकी तीसरी आयत में भी तो वहां पर भी वाज़ेह तौर पे लिखा खुदावंद कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझ से अब्दी मोहब्बत रखी इसलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर जाहिर की. और अगर हम देखें तो जो 4 किस्म की जो मोहब्बत है वो हमें नजर आती है. हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आज जो हमारा मैसेज है वो है खुदावंद की तरफ से
جو اس نے اپنا بیٹا بھیجا وہ خوشخبری ہے میرے اور آپ کے لیے اور وہ ہمارے لیے ہے. God has a message for you and for me about love اور the source of love جو محبت کا منبع ہے وہ میرا خداوند ہے جسے یرمیہ نبی واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی. خداوند نے ہم سے ابدی محبت رکھی اور اس نے اپنی محبت کا اظہار تب بھی کر دیا اور ابلیس کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ میں بنی نوع انسان سے پیار کرتا ہوں اور تجھ سے میں نفرت کرتا ہوں. اس لیے خداوند نے کہا کہ میں عورت اور تیری نسل کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا کیونکہ سانپ کو کہا گیا تھا اور سانپ کے اندر ابلیس آیا تھا. تو خدا ہمیں ازل سے محبت رکھتا ہے اور the source of love جو ہے وہ ہمارا خدا باپ ہی ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا عام خط پہلا خط اس کا 4 باب اور اس کی 19ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں سورس آف لو جو ہے محبت کا جو منبع ہے وہ ہمیں ملتا ہے. مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا اس کا پہلا عام خط اور اس کے 4 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی. سورس آف لو جو ہے وہ میرا خدا باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا اور جس کی تصدیق کلام مقدس کرتا ہے. اور بزرگ یوحنا اپنے پہلے عام خط میں اس کے 4 باب کی 19ویں آیت میں بھی کہتا ہے کہ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کیونکہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی. اس لیے خداوند ہمارے لیے ایک پیغام دیتا ہے. پریز ہیلیلویا. کنٹینیو کرو. اور خداوند ہمیں پیغام دیتا ہے اپنے بندوں کے وسیلہ سے. پریز دی لارڈ. اور پھر اسی طرح خداوند کا ایک اور میسج ہے پیار کے متعلق. the scope of love محبت کی وسعت جو ہے سکوپ ہم کہتے ہیں کہ اگر ایجوکیشن حاصل کریں تو اس کا سکوپ کیا ہے, میتھمیٹکس پڑھیں تو اس کا سکوپ کیا ہے, سائنس پڑھیں تو اس کا سکوپ کیا ہے, انجینئرنگ کریں تو اس کا سکوپ کیا ہے, میڈیکل کریں تو اس کا سکوپ کیا ہے, اگر ہم پولیٹیکل سائنس پڑھتے تو اس کا سکوپ کیا ہے. ہم سکوپ ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا, اس کی وسعت کتنی ہوگی. تو خدا کی محبت کی جو وسعت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے, وہ کم نہیں ہے. سو لو دا ورلڈ. خدا نے دنیا سے ایسا پیار کر دیا ہے کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا ہے. ریفرنس ہمارے پاس ہے 1 John chapter 4 verse 8 and 16 and Romans chapter 8 verse 38 to 39. تو ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کی وسعت جو ہے خداوند نے کتنی زیادہ تھوڑی سی ہے. 1 سال کے لیے, 2 سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے ہے. اس کا سکوپ کتنا ہے ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں. یوحنا کا پہلا خط اس کے 4 باب کی 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے. یہ ہے خدا کی وسعت کہ اس کا سکوپ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہے ہی محبت ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور پھر اسی طرح خداوند کے زندہ کلام میں 4 باب کی 8ویں اور 16ویں آیت میں بھی خدا کی محبت کا ایسے ہی بیان کیا گیا ہے. جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے. خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے. This is the scope of the love of our Lord Jesus Christ and the Father Lord. یہ ان کی محبت ہے, وہ ہم میں قائم رہتے ہیں. جب ہم خدا میں محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں محبت رکھتا ہے, ہم اس کی ڈالیاں بن جاتی ہیں اور وہ قائم رہتی ہیں اور وہ تر و تازہ ہوتی ہیں کیونکہ میرا خداوند یسوع ناصری اس لیے دنیا میں آیا کہ ہم لوگ ہمیشہ کی زندگی پائیں. خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں اور اسی لیے میرے خداوند نے ہم سے
زیادہ سے زیادہ پیار کیا، اور خدا باپ اس لیے دنیا میں آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. دس از دا ورڈ آف دا گاڈ آلمائٹی. یہ خدا کا زندہ کلام ہے. اگر ہم یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 15ویں باب کی 13ویں آیت میں بھی دیکھیں تو لکھا ہوا اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے. یہ میرے خداوند یسوع ناصری نے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی جان کو دے دیا. اور رومیو 5 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. وہ پہلے آیا، ہم سے محبت کی، انکنڈیشنل خدا نے ہمارے ساتھ محبت کی. خدا نے کسی غرض سے محبت نہیں کی، صرف اس لیے کہ ہم گناہ گار ہیں، اور خدا باپ چاہتا ہے کہ ہم بچ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. اسکوپ آف لو میرا خدا ہے، دا سیکریفائی آف لو. اور اسی طرح خداوند یسوع ناصری نے اپنی جان ہمارے لیے دے دی اور کہا اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے. وہ صرف اور صرف میرا خداوند یسوع ناصری ہے جس نے ہمیں اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنی بہنیں بنایا ہوا. کیونکہ کلام مقدس میں واضح طور پہ لکھا خداوند یسوع ناصری نے کہا وہ میرا بھائی ہے، وہ میرے عزیز ہے، رشتہ دار ہیں جو میرے کلام کو سنتے ہیں. وہ ہماری خاطر قربان ہو گیا اور اسی لیے وہ دنیا میں آیا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں. There is another message for us from the God Almighty. God has a message for you about life. کبھی بھی کسی نے کسی مذاہب میں ہمیشہ کی زندگی کے متعلق آج تک کسی نے کوئی وعدہ نہیں کیا. صرف اور صرف میرے خداوند یسوع ناصری نے کیا ہے. اور خدا باپ نے اسی لیے لکھا ہوا ہے جان 3:16 میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا اس کا پہلا عام خط اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے ہم نے محبت کو اس سے جانا کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے. We have to love to each other because our Jesus Christ loved us. کیونکہ خداوند یسوع ناصری نے بھی ہماری خاطر جان دی اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے دوستوں کی خاطر جان دے. اور اسی طرح پہلا یوحنا کے 4 باب کی 9ویں آیت میں بھی لکھا ہوا ہے جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں. There is another message for me, that is the sacrifice of the love, the worth of life. ہماری زندگی جو ہے اس کی قیمت خداوند باپ نے دے دی ہے. the worth of life ہمیں جو خداوند ہمیں دیتا ہے. رومن اس کا 8واں باب اور اگر ہم اس کے 7ویں آیت میں دیکھیں تو یہ محبت جو ہے یہ واضح طور پر کھل کر سامنے آتی ہے کہ میرا خداوند ہم سے بہت ہی پیار کرتا ہے. وہ چاہتا ہے رومیو اس کے 8ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے کیونکہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے. کیونکہ نہ تو وہ خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے. جسمانی نیت، ہماری نیت اگر خراب ہے اس میں گناہ ہے، اس میں کھوٹ ہے تو خدا کو پسند نہیں. جبکہ وہ ہماری زندگیاں کی جو قیمت ہے اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہے. زندگی کی قیمت صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ میرا خدا جانتا ہے کہ انسان کی زندگی بچ جائے اور وہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور the worry of life، ہمیں اپنی زندگیوں کی فکر نہیں ہے لیکن the worry of life کس کو ہے؟ میرے خداوند یسوع
नासरी को हमारी जिंदगियों की फिक्र है और वो चाहता है कि हम बचें और हमेशा की जिंदगी पाएं। द वरी ऑफ लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें खुदावंद के जिंदा कलाम में से जब हम हवाला जात पढ़ते हैं, Psalm chapter 9 verse 17 and 2 Timotheus chapter 1 verse 8 to 9 और मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया खुदावंद का इंजीली बयान उसके 7वें बाब की 21 से 23वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद के जिंदा कलाम में खूबसूरत वाज़ेह तौर पे लिखा कि उसे हमारी जिंदगियों की फिक्र है। ज़बूर 9 उसकी 17वीं आयत में लिखा हुआ है, शरीफ पताल में जाएंगे, यानी वो सब कौमें जो खुदा को भूल जाती हैं वो पताल में जाएंगे, लेकिन वो कौमें सरफराज होंगी जो खुदा को जानती हैं, क्योंकि there is an important message from God Almighty in the form of John 3:16। उसे हमारी जिंदगियों की फिक्र है। द वरी ऑफ लाइफ हमारी जिंदगियों की फिक्र करता है। इसी तरह हम पहला तिमोथियस और उसके पहले बाब की 8वीं आयत में देखें तो लिखा हुआ है, बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत को के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ साथ दुख उठा। पौलुस रसूल तिमोथियस के पहले खत में वाज़ेह तौर पर उसके पहले बाब की 8वीं और 9वीं आयत में वाज़ेह तौर पर बयान कर रहा है कि खुदा को हमारी जिंदगियों की फिक्र है, वो चाहता है कि हम बच जाएं। और इसी तरह मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया खुदावंद का अंजीली बयान और उसके 7वें बाब की 21वीं आयत में देखो तो लिखा हुआ है, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। जो खुदा बाप की मर्जी पर चलता है, खुदावंद ने कहा वही आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। तो he has worry about our life, उसे हमारी जिंदगियों की फिक्र है। इसी तरह द वंडर ऑफ लाइफ, जो जिंदगी हमारी है वो बड़ी खूबसूरत जिंदगी होगी। वो जिंदगी के मजे हमें तब ही मिलेंगे जब हम अपने खुदावंद यीशु नासरी में रहते हुए वक्त गुजारेंगे। तो जिंदगी के मजे हमेशा की जिंदगी आसमान पर होंगे, अब्दी मकान हमें मिलेंगे, हमेशा की जिंदगी वो खुदावंद का जिंदा कलाम हमें दे सकता है और कोई नहीं। इसलिए तो खुदा बाप ने मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसके 11वें बाब की 25वीं और 26वीं आयत में वाज़ेह तौर पे बयान किया हुआ है, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। दिस इज द वंडर ऑफ लाइफ, ये है हमेशा की जिंदगी। खुदावंद यीशु नासरी ने जिसका बयान, जिसका आयाम, जिसका राज खोलकर मर्था के ऊपर मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसके 11वें बाब की 25वीं आयत और 26वीं आयत में लिखा हुआ है, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? क्या हम इस पर ईमान रखते हैं? हाँ खुदावंद यीशु नासरी, हम इस पर ईमान रखते हैं कि अब्दी जिंदगी तेरे पास है, हमेशा की जिंदगी तेरे पास है। और खुदावंद यीशु नासरी इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का पहला उसका खत और उसके पहले बाब की 23वीं आयत में भी वाज़ेह तौर पे लिखा, मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं, मेरा जी तो ये चाहता है कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। क्योंकि पौलुस रसूल इसीलिए तो कहता है जीना, क्योंकि जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। उसे पता कि मैं जिंदा भी हूं तो मसीह मेरे साथ है और मैं मर भी जाऊंगा तो खुदावंद यीशु नासरी के पास चला जाऊंगा। खुदा बाप के दाहिने हाथ को बैठा हुआ है और मैं भी वहां पर जाऊंगा। इसलिए मुकद्दस यूहन्ना उसके 5वें बाब की 12वीं आयत में भी बड़ा खूबसूरत बयान किया गया है, जिसके पास बेटा है
मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत उसके 5वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। जिंदगी, वंडर ऑफ लाइफ उसी शख्स के पास है जिसके पास बेटा है। जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जिंदगी नहीं है। इसीलिए खुदावन ने मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसके 10वें बाब की 10वीं आयत में कहा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी। कसरत की जिंदगी से मुराद है कि हमेशा की जिंदगी, जो बाकी जिंदगी है, एक दफा जो हमने मरना है वो हम मरेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए एक दफा मौत का मरना होना जरूरी है, लेकिन दूसरी मौत में हम शामिल नहीं होंगे, उस आग में नहीं जाएंगे जब हम खुदावंद को कबूल कर लेंगे। अगर नहीं कबूल करेंगे तो फिर हम उस आग में चले जाएंगे जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की है। God has another message. God has a message for you about liability. खुदावंद एक आयन जिम्मेदारी जो है उसको वो पूरा करता है, और लायबिलिटी हमारी जिम्मेदारी पूरी खुदावंद उठा लेता है, और कोई दूसरा बंदा जो है वो उसको नहीं उठा सकता। There is a precise liability, वो हमारी एक आयन जिम्मेदारी जो ऐन जिम्मेदारी है वो खुदावंद हमारी उठा लेता है। और उसके लिए मैंने हवाला जात काफी ज्यादा लिखे हुए हैं। रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 to 10, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 31, और फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 8 to 9 अकॉर्डिंग टू टाइम। मैं रोमियो उसका जो 10 बाब उसकी 10वीं आयत को पढ़ता हूं। लिखा हुआ, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। जब हम अपनी जुबान से इकरार करते हैं तो खुदावंद हमें माफ करने की कुदरत रखता है। इसी तरह रोमियो उसके जो 10वें बाब की 9वीं आयत है उसमें भी लिखा हुआ कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करें और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो तू नजात पाएगा। वो हमारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ हमने अपनी जुबान से इकरार करना है। इसी तरह और भी हवाला जाता है, आप उनको देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। हमारे पास टाइम कम है, मैं एक और हवाला पढ़ता हूँ। अमाल 16वां बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है, उन्होंने कहा खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। हालेलुया। जब घर में एक शख्स तौबा करता है तो उसके एक सारे घराने को खुदावंद मुआफ करने की कुदरत रखता है। तो an important message from God in the form of John 3:16 में खुदावंद ने वाज़ेह तौर पर हमारे ऊपर ये बयान कर दिया। खुदावंद हमारी जाती जो जिम्मेदारियां हैं वो भी उठाता है। There is a personal liability, हमारी एक जाती जिम्मेदारी जो है वो खुदावंद उठाता है, हमारे सारे घराने को भी बचाता है, और जाती तौर पर भी हमें वो बचाने की कुदरत रखता। अगर हम कलाम मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया खुदावंद का इंजीली बयान और उसका चैप्टर 5 वर्स 39 में देखें तो लिखा हुआ है, तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि इसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। हालेलुया। वो गवाही देती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदावंद ने हमें पैगाम दिया है कि हम उसके बेटे पर ईमान लाए तो हमेशा की जिंदगी पाए। हमारे पास इसी तरह रेफरेंसेस है। मुकाशवा 20 बाब और उसकी 11वीं से 15वीं आयत में पढ़े तो वाज़ेह तौर पर खुदावंद यीशु नासरी के मुतालिक लिखा गया है। यही मैसेज है खुदा बाप की तरफ से यूहन्ना 3:16 और जॉन
chapter 5 verse 39 to 40 میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. یوحنا 5 باب 40 آیت میں لکھا ہے پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے. ہمیں پتہ بھی ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی ہے، لیکن پھر بھی ہم خداوند کے پاس نہیں جاتے بلکہ ہم دور دور بھاگتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو خداوند یسوع ناصری یہاں پر واضح طور پر اس چیپٹر میں جو جان 3:16 چیپٹر ہے اس کے اندر خداوند واضح طور پر نیکودیمس کے اوپر اپنی محبت جو خدا باپ نے انسانوں پر ظاہر کی ہے اس کو بیان کرتے ہیں. اور اسی طرح گنتی اس کا 21واں باب اور اس کی 4 آیت سے 10ویں آیت میں پڑھے تو خداوند نے پرانے عہد نامے کو بتا دیا ہے کہ وہاں پر لوگ کیسے بچے. وہاں پر لوگ ایک پیتل کے سانپ کی وجہ سے بچے، لیکن اب پیتل کا سانپ نہیں ہے، اب وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے جو دنیا میں آیا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں. میرے ساتھ آپ دیکھیں گنتی اس کا 21واں باب اور اس کی 4 آیت سے 10ویں آیت میں واضح طور پر لکھا ہوا پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستے سے عاجز آ گئی اور وہ بڑبڑاتے ہیں اور خدا کو بڑبڑانا جو پسند نہیں آتا. اور آگے جا کے ہم دیکھیں تو 5ویں آیت کے اینڈ پہ لکھا ہوا یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی اور نہ ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے. وہ خدا کے خلاف بولتے ہیں، خدا کی محبت کو بھول گئے ہیں جو انہیں غلامی کی حالت سے نکال کر اس بیابان میں روٹی پانی اور سارا کچھ وہ مہیا کرتا، وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کراہیت آتی ہے. خدا کی محبت ہے لیکن ہم خدا کی محبت کو بھول جاتے ہیں. اور لکھا ہوا ہے 6 آیت میں تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے. وہ سانپ جو خدا نے بھیجا اس سے وہ مر گئے. اور خداوند نے پھر موسیٰ کو خدا کہتا ہے 8ویں آیت میں تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا. بلی اونچے مقام پر اس پیتل کے سانپ کو لٹکا دے، جو اس کی طرف جائے گا نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا. لیکن ان لوگوں کا اس پیتل کے سانپ کی طرف دیکھ کر بچ جانا وہ وقتی طور پہ تھا، لیکن اس کے اندر نجات نہیں تھی، اس کے اندر ہمیشہ کی زندگی نہیں تھی جو خداوند یسوع ناصری نے یوحنا 3:16 میں واضح طور پر بتا دی. اور 9ویں آیت میں لکھا چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا رہا. وہ پیتل کے سانپ سے وقتی طور پر بچ گئے لیکن ہمیشہ کی زندگی ان کو نہیں ملی. جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ خداوند یسوع ناصری کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. اور اسی لیے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہم نے خداوند یسوع ناصری کو دیکھا نہیں اور خداوند کہتا ہے مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے. لیکن کلام مقدس بھرا پڑا ہوا ہے خدا کی محبت سے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کر دی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اور اسی لیے خداوند یسوع ناصری جو ہے جان 3:16 اور جان 3:15 میں کہتے ہیں اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے. خداوند نے پیشن گوئی نیکودیمس کے اوپر ظاہر کر دی اور اس کو بتا دیا کہ اس بلی کے اوپر جو پیتل کا سانپ تھا اس وقت تیرے باپ دادا اس کو دیکھ کے وقتی طور پر بچ گئے لیکن ان کو ہمیشہ کی زندگی اور نجات نہیں ملی. لیکن جب مجھے
اونچے پر لٹکایا جائے گا تو جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ڈاکو نے کہا اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع ناصری نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ وہ ہمیشہ کی زندگی پا چکا۔ تو میرا جو خداوند ہے پرسنل لائبلٹی، ہمارے لیے ایک پرسنل لائبلٹی بھی ہے۔ خداوند شخصی طور پر بھی ہمیں معاف کرتا ہے اور معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے خداوند نے یوحنا 3:15 میں بھی کہا ہے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ڈاکو ایمان لے آیا اور وہ ہمیشہ کی زندگی پا گیا۔ جو زکئی ہے وہ خداوند پر ایمان لے آیا اور ہمیشہ کی زندگی پا گیا۔ خداوند نے کہا زکئی نیچے آ جا کیونکہ مجھے آج تیرے گھر جانا ہے، کیونکہ تیرے گھر میں نجات آئی ہے۔ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ تو خدا باپ کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے there is an important message from God in the form of John 3:16۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے ہمیشہ کی زندگی میں جانا ہے یا جو ابدی موت ہے وہاں پر جانا جہاں پر رونا اور دانت پیسنا ہو، کیونکہ خداوند نے ہمارے لیے صلیب پر جان دے دی۔ خدا باپ نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر دیا۔ خدا نے ابراہیم کے بیٹے کو قربان نہیں ہونے دیا، اس پہ درے کر لیا اور اس کی جگہ ایک برہ دے دیا، لیکن اپنے بیٹے کو اس نے قربان کر دیا۔ اس کو قربان کرتے ہوئے خدا باپ نے کوئی دریغ نہیں کیا، کیونکہ خدا نے پیدائش 3:15 میں واضح طور پر یہ بیان کر دیا تھا کہ وہ ضرور اپنے بیٹے کو بھیجے گا۔ اور آج 3:15 پیدائش 3:15 کی کہی ہوئی بات یوحنا 3:16 میں آ کر پوری ہوتی ہے۔ تو ہم نے صرف اور صرف اپنے خداوند کے پاس آنا ہے، وہ سارے کام ہمارے لیے کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ قدرت رکھتا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے ہمیشہ کی زندگی کے گھروں میں جانا ہے، ابدی مکانوں میں جانا ہے، یا ہمیشہ کی آگ میں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خداوند ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ پیار سے بھرے ہوئے سچے زندہ خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع ناصری کے نام سے ایک دفعہ پھر تیرے سامنے آتا ہوں، اور یوحنا 3:16 پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ تو نے ہماری خاطر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ خداوند میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میرے ساتھ سارے لوگ، میرا گھرانہ ایمان لا کر ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ تو میرے ساتھ اب بھی ہے، آنے والے کل میں بھی تو میرے ساتھ ہوگا، بلکہ تو یکساں ہے میرے ساتھ ہو۔ اور جو جانسن سپورٹ کرتا ہے خداوند اس کو ریکارڈ کرنے میں اور ساری پروسیسنگ جو کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ہو، پوری ٹیم کے ساتھ ہونا۔ جتنے لوگوں نے کلام سنا سب خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے بابرکت ٹھہرے، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خدا باپ بیٹے قدس کے نام سے آمین۔ تھینک یو، may God bless you۔